کہ ہم اس تقریب کو بہت زیادہ لینتھی لے کر جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس سے قبل میں نے کہا کہ ہم سبھی میزبان ہیں، جتنے میرے ایوان میں معزز اراکین آزاد کشمیر نعت کونسل موجود ہیں، ہمارے مہمان ثنا خان بھائی محب اشفاق صاحب آپ اجیرہ سے تشریف لائے، عمران سلطانی صاحب اجیرہ سے تشریف لائے، بھائی نعمان علی زاہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، حق نواز سلطانی صاحب ہیں، عتیق مشتاق صاحب میں، سبھی احباب دو دو تین تین اشعار عدیہ نعت کے پیش کریں گے، اور جب قبلہ یاسر جامی صاحب کہیں گے ہم سبھی احباب مل کر دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ مدارس کے الحمدللہ اور مسجد شریف کے طالبہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیچ علیہ قبول فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سے اس پاکیزہ تقریب سعید کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اطراف و کناف میں دائیں بائیں ایسٹ ویسٹ جتنے معزز مہمان و میزبان تشریف فرما ہیں، آپ سے انتہائی ادب سے درخواست ہوگی، آپ سبھی احباب دویہ تقریب کی غرض و غائد سے تشریف لا چکے ہیں، تو آپ اسی پینڈال میں بیٹھیں، یہی پہ آپ کو لک آفٹر بھی کیا جائے گا، یہی پہ آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ ایک بار سنائیں بآواز بلند سبحان اللہ، جا کے سنائیں گے سبحان اللہ، اور توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے۔ میں درخواست کروں گا میزبان تقریب عمیق الفکر حضرت علامہ یاسر جامی سلطانی جامی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک سے اس پاکیزہ تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں سبھی وہ تمامی احباب جو اپنے گھروں میں دائیں بائیں نیچے یا سائیڈوں پہ ہیں، آپ بھی محبت فرمائیں، پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ جناب علامہ یاسر سلطانی جامی صاحب تلاوت کلام پاک سے اس پاکیزہ تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك
ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله المولانا العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ بلا شبہ تلاوت کلام پاک سے اطمینان قلب میسر آتا ہے اگر بنی نوع انسان کی توجہ کا محور و مرکز اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہو۔ انفارچونیٹلی ارباب المدانش اہل عجم کا یہ طرح امتیاز رہا کہ ہم نے اپنے طفلان مکتب کو اعلیٰ اسکولز و کالجز کا رخ تو کروا کے انہیں تعلیم سے آراستہ کروایا، لیکن ہم نے اپنی توجہ اور ترجیحات کو قرآن کی جانب نہ موو کر سکے۔ آج بھی وقت ہے کہ میں اور آپ اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید سے اپنا رابطہ تعلق مزید استفار کر لیں۔ تلاوت کلام پاک کے دوران محترم المقام جناب سفیر صاحب بھی تشریف لے آئے، دیگر جتنے معزز احباب تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایوان کے تمامی معزز سناہان کو میں بار دیگر درخواست کروں گا کہ سارے آپ ہمارے معزز مہمان سناہان ہیں، اختصار کے ساتھ سبھی احباب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ محبتاں دی جے کر اے بولی نہ ہوندی، سبنا دی پھیلی اے جولی نہ ہوندی، قرآن نو پڑھدا سی تھے کون ناصر، میرے آقا دی جے کر بولی نہ ہوندی۔ قرآن نو پڑھدا سی تھے کون ناصر، میرے آقا دی جے کر بولی نہ ہوندی۔ گنجینہ عرفان سمجھ کر پڑھیے، سرمایہ ایمان سمجھ کر پڑھیے، الفاظ کے ساتھ معنی پہ ہو نظر، ارے نصیر قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے، الفاظ کے ساتھ معنی پہ ہو نظر، ارے نصیر قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا ارے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دنیا دار فنا ہے، ہر کسی نے دار مفارقت دے کر دائیے اجل کو لبائی کہہ کے دار بقا کی جانب کوچ کر جانا ہے۔ آئیے زندگی اور موت پہ چلتے ہیں کسی دنیا دار سے نہیں، مجلس رسول لگی ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تشریف فرما ہیں، ارباب المدانش ایک بڑی ہمہ جیت شخصیت، صحابہ کی صاف میں آپ بڑی جرار جری شخصیت ہیں۔ آپ تشریف رکھتے ہیں، نام ہے حضرت خالد بن ولید۔ کون خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سرکار مدینہ نے کہا کہ خالد آپ سیف اللہ ہو، آپ اللہ کی تلوار ہو، آپ کھاتے پیتے کم ہو، مگر جب آپ کی تلوار اٹھ جائے
بڑے سے بڑا کوئی اسلام کا دشمن ہو، دشمنان اسلام ہو، وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹ جاتے ہیں۔ اس میں حکمت اور علمیہ کیا ہے؟ ارباب المدانش حضرت خالد بن ولید مختلف غزوات میں آپ سپہ سالار کی حیثیت سے جنگ میں جاتے رہے، جنگوں میں جاتے رہے، آپ غزوات میں جاتے رہے، اور آپ کی یہ خواہش تھی اور دیرینہ خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، مگر آپ غازی قرار پائے۔ آج تو سچی بات ہے کہ میری بھی یہ خواہش ہے، دنیا کے ہار مکافات عمل کی فتح کی خواہش ہے کہ دوسرے کی گھر کی دیوار سے میری دیوار اونچی ہو جائے، میرا نام، میری انٹائٹلمنٹ زیادہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ زبر نہیں میاں زیر ہو، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ ارباب المدانش سرکار مدینہ نے کہا خالد آپ سیف اللہ ہو، آپ اللہ کی تلوار ہو، یہ لقب میری اور آپ کے کریم لجپال آقا نے دیا۔ حضرت خالد بن ولید آپ کی یہ خواہش رہی میں شہید ہو جاؤں، مگر آپ غازی پر قرار پائے۔ آپ نے موت پہ بڑا حسین خیال ظاہر کیا، آپ کا یہ بڑا حسین خیال ہے اور یہ دل کی تختی پہ لکھنے والی بات ہے۔ ارباب المدانش آپ نے کہا کہ موت اگر، ایک بار میں کہتا ہوں کہ توجہ رکھ کے سنائیں گے سبحان اللہ بابا جبران، آپ نے کہا کہ موت اگر مقدر میں نہ لکھی ہو تو زندگی خود موت کی حفاظت کرتی ہے، اور موت اگر مقدر میں لکھی جا چکی ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام تو خالد، موت اگر میدان جنگ میں آتی تو خالد بن ولید کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ جب آپ کو موت آئی آپ مرگ بستر تھے، آپ علیل و نحیف تھے، لیکن موت نے آپ کو بستر پہ آ کے دبوچ لیا۔ ارباب المدانش بڑی بڑی آپ نے جنگیں لڑی، آپ غازی قرار پائے، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ اور قبلہ ماسٹر جی علیہ رحمہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حسین سعادت بخشی کہ ربیع نور شریف کی خوبصورت ساعتیں اور حسین اور جمیل ساعتیں، اور پھر سید الایام جمعۃ المبارک آپ کو نصیب ہوا۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مالک 50 یا 60 سال تو نے زندگی دی، پتہ نہیں کن کن کاموں میں گزر گئی، لیکن جب وقت آخر ہو، وقت آخرت ہو، جب میں اور آپ اس دار فنا سے کوچ کر کے جائیں تو اس حسین اور جمیل انداز سے جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جیو تو ایسے جیو کہ زمانہ تعریف کرے، اور مرو تو ایسے مرو کہ موت بھی رش کرے۔ میاں یہ کس کا جسد خاکی ہے تدفین کے لیے اٹھا، ہر آنکھ نم ہے مگر ہر دل تعریف کرے۔ مرن والے اور رہندے نے صدا زندہ، زندہ جگتے جنہ دی یاد ہوئے، اوندہ ود تو اگے نہ پیدا، نیک جنہ دی پیچھے اولاد ہوئے۔ کرو سخاوتاں بخشو قرآن پڑھ کے، مرن والے دی انج امداد ہوئے، او دی خوش نصیبی دی یادے کی یارو، جدے ختم تے تاخر میلاد ہوئے۔ او دی خوش نصیبی دی یادے کی یارو، جدے ختم تے تاخر میلاد ہوئے۔ ایاز سلطانی سے میں ملتمس ہوں کہ آپ اختصار کے ساتھ بارگاہ سید الانام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جتنے معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں، دویہ تقریب اور ختم پاک میں ماسٹر طاہر زمان صاحب کی جانب سے، برادر یاسر جامی صاحب کی جانب سے، ان کے دیگر پوری فیملی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گناہ گو مصروفیات ہے، ہر کوئی بندہ مصروفیات کا شکار ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں، مالک و مولا چل یا قبول فرمائیں۔ اور ضرور بر ضرور ماسٹر صاحب کے لیے آپ اپنی تسبیح ٹیلی کاؤنٹر یاد کی انگلیوں پہ کچھ نہ کچھ کلام پڑھ کے وقت دعا میں آپ بھی اپنی طرف سے تحفہ پیش کریں گے۔ مالک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ایاز سلطانی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جدہ جگ پروانہ ہے بابا ظہیرہ دا، بابا ظہیرہ دا، حسنین دا نانا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
कलमा शरीफ का जिक्र मेरे साथ मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह। इस गले में दराज ने यारे ने इस डूबदे हो बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी जी पया रे ने पहलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बिना बापे सहारे ओ के ने बिना बापे किनारे ओ के ने न बाजे गुजारे ओ के ने पहलो ला इलाहा इल्लल्लाह। काफ कखा दिया कुलियां रैन किलियां चुनेदार हवेलियां तेदियां ने ओ वक्त ओकड़े सौकड़े लंगे जांदे हो गल्लां याद सजना दियां रहंदियां ने ते जद मौत न माने आपे फेरा ओ मेंदियां हत्थां ते लगियां रहंदियां ने ओ वारिस शाह मां प्यो ओ तू याद आंदे हो जद सिर ते मुसीबतां पैंदियां ने वारिस शाह मां प्यो तू याद आंदे जद सिर ते मुसीबतां पैंदियां ने। माशाअल्लाह। बिलताहिर दिए नात ईवान के दूसरे सनाहान रसूल जनाब अक नवाज सुल्तानी साहब से इल्तमास है कि आप अपनी हाज़री पेश करेंगे। रूमी कश्मीर आपने दोस्तान ग्रामील कदर जाने वालों की याद में याद रखें कि वालिद वो वाहिद हस्ती है। और मैंने इशफाक अहमद ज़ाविया की किताब ज़ाविया को स्टडी किया। आप तहरीर करते हैं, चूँकि एडवांस साहब तशरीफ फरमाएं, सारी क्रीम ऑफ द नेशन है यहाँ। आप कहते हैं कि बेहतरीन आपके जो साथी हैं वो आपके वालिदैन हैं। बंदे के पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस हो, किसी बहुत हम ख्याल दोस्त से भी अगर बात शेयर करे तो याद रखें टॉप सीक्रेट चीज़ें भी लीक हो जाया करती हैं। और इशफाक अहमद ज़ाविया कहते हैं कि मैंने टॉप लिस्ट 100 लोगों को रिसर्च किया कि किसको बंदा अपना मुतमिद खास रख सकता है। आप कहते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा जो अपने दिल के करीब और अपनी जान के करीब और अपने ख्यालात और एहसासात के करीब पाया तो अपने वालिद को पाया। जो मैंने सबसे ज़्यादा अपना मुतमिद खास पाया अपनी वालदा को पाया। आप तहरीर करते हैं कि वालिदैन आपके बेहतरीन दोस्त हैं, वालिदैन आपके बेहतरीन साथी हैं और वालिदैन ही वो वाहिद हस्ती हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे ज़्यादा मकाम पाए। रूमी कश्मीर आपने कहा था अलफ अज दी रात सुहाग वाली पलके की जाना केड़ा रंग सी। कोई गल दसो जिहड़ी याद रखा ए तुसां बाज जदू दिल तंग सी। कदू तुसां जे मिठड़े यार मिलसन कदू बला बला बड़ा संग सी। ए मेले फेर मुहम्मदा किस्मतां दे किथे शम्मा ते किथे पतंगो सी। मेले फेर मुहम्मदा किस्मतां दे किथे शम्मा ते किथे पतंगो सी। दरखास्त है नवाज सुल्तानी साहब से कि आप अपनी हाज़री पेश करेंगे। हाफ़िज़ साहब को भी हम खुशआमदीद कहते हैं। दीगर जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह।
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। न मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, न मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, मेरे आका जे वेखन ते दिल वेख दे। बड़ी मोहब्बत अल्लाह को सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलके बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सूरत नो मैं जाना खाजा ना खा के जाने जहाना का सचिया खा के रब दी में शाना का, जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूँकि वक्त मुख्तसर है तो मियाँ साहब के 2-3 इशार। हाँ बाप मरे सिर नंगा होंदा, वीर मरण कंडगाले मावा बाजे मोहम्मद बख्शा, ते कौन करे रखवाले, ते पाई पया दे दर्दी हो दे, पाई पया दिया बाबा वापस रादे ताज मोहम्मद, मामा ठंडिया छावा। और आखिरी शेर कि ए दुनिया दिन चार दियाड़े, ते की तो ले जाना यार बना ले तो कमली वाला, जे तो जन्नत जाना। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह।
बिला तखीर ईवान के अगले सनहान रसूल माइक आपको दिया जाए। बाप मरे सिर नंगा होंदा वीर मरन कंड हाली, मामा बाद मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। आंदियां जांदियां कबर मेरी ते पा जमी ही कफेरा, अडियां कबर मेरी चो निकल के करसन मुजरा तेरा। दानश मंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा, जे कोई आपू चंगा होवे भला दूजे नु ते कहंदा। ते दानश मंदां दा कम नाही दुनिया ते दिल लाना, इस वोटी कई खसम किते जो किता सो खाना। आंदियां जांदियां एक कबर मेरी ते पा जमी ही कफेरा, अडियां कबर मेरी चो निकल के करसन मुजरा तेरा। और बड़ी पते की बात हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आपने की थी, हर वेले तांग दिल वर्दी में रो रो काग उडारा, फाला पामा कासद बेजा थी गया हाल बीमारा। यार बाजू हुण जीवन कूड़े अंदर दर्द हजारा, गुलाम फरीदा मैं रोमा ही में जी में विछड़ी कूंज कतारा। गुलाम फरीदा मैं रोमा ही में जी में विछड़ी कूंज कतारा। जनाबे भाई मुहिब इशफाक साहिब, आप अजीरा से हमारे आज़ाद कश्मीर नात कौंसिल के नायब सदर भी हैं और आप इस बज़म का हिस्सा हैं। आप अपनी हाज़री पेश करेंगे बाज़ूर सरवर कोनैन। आज की इस तकरीब शहीद में इमाम खतीब जामिया मस्जिद सरालियाँ कॉलोनी जनाब अल्लामा मौलाना हाफिज़ असीब साहिब सुल्तानी आप तशरीफ़ रखते हैं। हाफिज़ मोहम्मद साकिब सुल्तानी साहिब भी तशरीफ़ रखते हैं। और दो हज़रात को बिलुमूम दिगर जितने अहबाब तशरीफ़ लाए आप सभी अहबाब को भी खुश आमदीद। बरादरम मुहिब इशफाक साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, सच बताना हरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। और जब कहीं से भी मिलती नहीं कहीं से सुकून की दौलत, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। सच बताना हरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नज़राना इस नीयत से पढ़ें, इस अकीदे से पढ़ें कि हम पढ़ते हैं और लजपाला का हमारी सदाओं को सुनते हैं और हम पे नजर करम भी इनायत फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि कहया या रसूल अल्लाह वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह। इससे बड़ी कोई नात नहीं है। मोहब्बत के साथ सारे अहबाब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या या रब के मेरे जिस्म में जब तक के ये जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। और कुछ रहे ना रहे
कुछ रहे ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीन निज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। निज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। एक कलाम के चंद अशार पढ़ के मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करता हूँ। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और दामने मुस्तफ़ा जिन्हें के हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बरादर मुहीब इशफाक साहब आपने अपनी हाज़िरी पेश की। बिला ताख़ीर दरख्वास्त है बरादर नुमान अली ज़ायदी साहब से कि आप अपनी हाज़िरी बाज़ुर सरवर कोनैन पेश करें। मोहतरम खलीक मंदाज़ात साहब समेत कसीर तादाद में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। आप होस्ट हैं, लेकिन दीगर जितने अहबाब तशरीफ़ लाए सबको खुशामदीद। जनाब नुमान अली ज़ायदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर की बारगाह में इस अक़ीदे मोहब्बत और यकीन के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करना है कि हम पढ़ते हैं और सरकार सुनते हैं। कोई लब कोई ज़बान खामोश ना रहे, सब मिल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। होवे खुशिया गमी हर हाल अंदर, मेरे लब्बां ते तेरी कहानी गो सी। ओ जिचर जी सा ना पुलसा यार तेनो, अल्लाह कसम ना याद पुरानी गोसी। जिचर जी सा ना पुलसा यार तेनो, अल्लाह कसम ना याद
पुरानी गोसी। आइए, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा आपका लिखा हुआ खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल हो रही है। ये कलाम हर एक को आता है और इंशाअल्लाह ताला आप सब भी मिलके इस कलाम में शामिल होंगे। हाँ, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कहते सुभान अल्लाह, जरा हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और हासिल कलाम शेर है कि आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की लजपाल कराना है। नस्ल करीमों की लजपाल कराना है। बिला तखीर दरख्वास्त होगी जनाब इमरान सुल्तानी साहब से, आप अपनी हाज़री पेश करेंगे। कहते हैं कि मैंने दर्द को सीधा लिखा, दर्द दर्द रहा, मैंने दर्द को उल्टा लिखा। अरे दर्द दर्द रहा, मैंने जब भी दर्द को महसूस किया, दर्द मुझे दर्द महसूस हुआ। और जब भी मैंने दहलीज़ दर्द पे दस्तक दी, अरे दर्द मुझे दर्द बन के मिला। क्यों कि 100 वार चढ़ी मैं कोठे उतरी 100 वारी। मत्ता वालियां मैनू मत्ता देवन, मेरी मत्ता ने मत मारी। जा मैं इसका इलाज करावा, ये वधी जाए बीमारी। हुण तां आजा अरबी चन्ना तू जितियों में हारी। हुण तां आजा अरबी चन्ना तू जितियों में हारी। इमरान सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले इज़हार तज़ियत करता हूँ जनाब खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यासिर जामी साहब से, मास्टर ज़मान साहब से, अहले खाना से, पूरी फैमिली से। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। ज़ात कश्मीर नात कौंसल यूनिट हजीरा की तरफ से इज़हार तज़ियत करता हूँ, अल्लाह पाक बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। प्रोग्राम का मुझे नहीं पता था, हम फातिहा के लिए आए थे, बहरहाल
دوستوں کے حکم کے مطابق حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اللہ پاک بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، کوئی لب خاموش نہ رہے، بآواز بلند سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے خوش ہو کے مسکرا کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں تاکہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے وہ میرے بھی حاضری ہو جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رب کس نو کول زناواں درد دل داوا ساڈا، او یا رب کس نو کول سناواں کونے ہو سی دردی ساڈا، او درد وڈاوان والا اللہ 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 کر دیا ربا جانے نکل جائے میری، او آہر ویلے ایمان جے دیوے، او ربا رحمت تیری۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، تھوڑی سی کو کم کر دیں ماشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ، نالے ایمان تے رکھیں اور ربا قبراں وچ نہ کھاون کیڑے، او دوزخ مل نہ ساڑی، تے دکھیے دی گل دکھیا او سندا سکھیے نو کی باپ جنا دے موت نے مارے، او تک تک روان قبران۔ اللہ اللہ
होने यार हवाले रब दे मेले चार दीना दे ले होने यार हवाले ओ रब दे मेले चार दीना दे उस दिन ईद मुबारक होसी ओ जिस दिन फिर मिलांगे। एक मरतबा फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, अल्लाह पाक यासर जामी साहब के वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक ये सदमा अहले खानों को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वाहुदाना वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कलाम सैफुल मलूक और उस खूबसूरत तर्ज व अदायगी में पेश किया गया जिसको खूनी लकीर के इस पार और खूनी लकीर के उस पार यकसां अरबाबिल मदानश ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि दर्द दिल रखने वाले बंदे और दर्द दिल रखने वाले अहबाब दिल के कानों से समात करके दिल में जगह देते हैं। मैं बिला ताखीर आज की इस तकरीब सहीद में जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, मेरे भाई अमाद सफ़ीर साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अयाज़ नसीम साहब तशरीफ़ लाए, दीगर जितने अहबाब तशरीफ़ लाए सबको खुश आमदीद। और अयाज़ नसीम साहब की वालिदा माजिदा के लिए भी मेरी फिर से दुआ है कि अल्लाह ताला माँ जी को दर्जात बुलंद फरमाए, फिर दोस्त में आला मकाम अता फरमाए। अतीक मुश्ताक साहब से दरख्वास्त होगी कि आप अपनी हाज़िरी बाज़ुर सरवर कोनैन पेश करेंगे। गोजरी अदब के बड़े मुमताज़ लिखारी और मौजद मियाँ फ़खरुद्दीन उस्ताद तशरीफ़ ले आए हैं, हज़रत अल्लामा मुख्तार सिद्दीकी साहब, आपको भी हम अहलन व सहलन मरहबा के साथ खुशामदीद कहते हैं। जनाब अल्लामा इफ्तिखार ज़ाहिदी साहब भी तशरीफ़ लाए। ईवान के हमारे ये दस्तयाब मेम्बरान में से आखिरी सनाखान रसूल भाई अतीक मुश्ताक साहब हैं, ये नात पेश करेंगे। इनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला की उस्ताद जी और अल्लामा इफ्तिखार ज़ाहिदी सबको हम समात करेंगे। बारी दीगर फिर हम हज़रत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि गुनागो मुसरफ़ियात से वक्त निकाला यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह को बख्शनार कीड़ो जदो अशर गो गर्म मैदान वैगो नबी वली सब को कहगा नफसा नफसी मारो नबी उठे भी हुक्मरान वैगो सारी खल्क उठे परेशान वैगी इस चप्पा चप्पा पर लगो मैजान वैगो तेरो कौन अमायती है फ़कर दीना कि जदू दोज़खां वल चलान वैगो तेरो कौन अमायती है फ़कर दीना जदू दोज़खां वल चलान वैगो बाप मरे सिर नंगा होंदा वीर मरन कंड खाली इमामा बाद मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मेरे भाई नकीब मिल्लत इस्लामिया भाई यासर जामी साहब, इज़्ज़त के लायक मास्टर ताहिर ज़मान साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम सरदार हलीक ज़मान साहब, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टेज की ज़ीनत निहायत इज़्ज़त के लायक उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार सिद्दीकी साहब, मेरे भाई सलीम साहब रीफ साहब और जितने भी मेरे भाई नुमान ज़ाहिदी साहब महबूब की महफ़िल को महबूब सजा बैठे, हाज़िरी के मुकद्दर में घर छोड़ के आ बैठे। कोशिश करें चंद लम्हा, चूँकि साले सवाल की महफ़िल है, सारे अहबाब शामिल हो जाएं ताकि सब की हाज़िरी हो जाए और इसका सवाब मास्टर ज़मान साहब मरहूम आपको भी मिले। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद और सलाम, चूँकि वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता, हदिया दुरूद और सलाम इस अक़ीदे के साथ पेश करें कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। हर बंदा शामिल हो जाए। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
या हबीब अल्लाह। एक बारी भापना सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ना खुशी अच्छी है यासर भाई कि ना खुशी अच्छी है ए दिल न मलाल अच्छा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन क्या शान है मेरे नबी की। जब हमारा कोई इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो हम सरकार का मिलाद मनाते हैं। जब हमारा कोई प्यारा चाहने वाला इस दुनिया से चला जाता है तो हम सरकार का मिलाद मनाते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि ना खुशी अच्छी है ए दिल न मलाल अच्छा है। ओ यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। और अहले दुनिया के लिए ये मालो मलाल अच्छा है। मैं बोतुराबी हो मेरा फकीर में हाल अच्छा है। मैं बोतुराबी हो मेरा फकीर में हाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह कि मौत आए तेरे ज़िक्र के दौरान मुझे दिल से कहता हूँ मैं आमीन या रसूल अल्लाह। दिल से कहता हूँ मैं आमीन या रसूल अल्लाह। साले सवाब की महफिल है। सबसे बड़ी नात दरूद पाक है। सारे अहबाब थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाएं। हाँ कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज़ पे दिल को ताके हर में की जरूरत नहीं। और मेरे आका के मुझ पे है इतने करम है अब किसी के करम की जरूरत नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। तमाम अहबाब 2 मिनट के लिए दुरूद में सारे शामिल हो जाएं। हाँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना। कुर्बान जाए ताजदार
गोडला सलीम भाई आपका कलम उड़ता लिखते हैं कि मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मथ चमक दिलाट नूरानी, मथ चमक दिलाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, माह मोर अखी हुन मद बरिया। ताजदार गोडला सरवर कायनात की शक्ल को सामने रखते हैं, लिखते हैं कि इस सूरत नो में जाना खा, इस सूरत नो में जाना खा, जाना खा के जाने मुकद्दरा ना बोले यार, जाना खा के जाने, जहाना खा जाना खा के जाने, ओ सचिया खा तेरा भी में शाना खा, जिस शान तू शाना सब बनिया अल्लाह सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह सल्ले अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सामी क्या शान है मेरे नबी की समाअत फरमाएं कि खुदा जिसके सीने में कुरान उतारे, खुदा जिसके सीने में कुरान उतारे, मुज़म्मिल कहे और मुद्दसे पुकारे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। मुकद्दर वाला बोल सी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मतलब सामीन चुका है साले सवाब की महफिल है, चंद लम्हात कलमे में शारे शामिल हो जाएं क्योंकि हमारे दिलों पे जो जंग लगता है वो कलमा दूर करता है। सारे अब आप थोड़ी देर शामिल हो जाएं। हाँ कि इस कलमे दराज ने यारे ने, इस डूब दे ओ बेड़े तारे ने, ओ सानू दसया मदीने वाले ने, बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला, या मुहम्मद सरवर सल्ले अला, बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह। पाई पाया दे दर्दी हाँ दे, पाई पाया दिया बा बाप ने से देता ज मुहम्मद, मावा ठंडे या छावा, बिना बाप ना मिल दिया रावा। एक मिनट के लिए हर बंदा शामिल हो जाए। बिना बाप ना मिल दिया रावा ने, जन्नत नो जान दिया रावा ने, ए रब दिया हाशे अतावा ने, पढ़िए ला
لالے کھجورا اے پتر جنا دے ساوے او جس دے نال سران کے گئے دے اج او دم نظری نہ آوے جس دے نال سران کے گئے دے اج او دم نظری نہ آوے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا مبتو سے سننا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے یا زندہ تے سو جزاک اللہ ماشاءاللہ بلا تاخیر ارباب المدام میں اور آپ ہمارے درمیان علمی ادبی اعتبار سے آپ سبھی اب جانتے ہیں علامہ مختار صدیقی فرما ہے ہم سبھی اب آپ کو سماعت کریں گے علامہ مختار صدیقی صاحب کو حضرت علامہ افتخار زاہدی صاحب آپ بات کرتے حافظ حاکم صاحب سبھی اب آپ کا ٹائم حضرت صاحب کی سپرد ہے تو میں درخواست کروں گا آپ سے آپ کی سماعت کا یہ سٹنڈر الحمدللہ یہ اعلیٰ ہے لیکن تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں اور ایک نعرہ ہم بلند کریں گے بآواز بلند آپ شامل ہو جائیں کہتے ہیں کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے دید نو ترستے سن دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے خزاں وچ جدو بہار نے وال کھولے اے پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نے اے محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ایک نعرہ بلند کریں بابا سے بلند جواب دیں اور قریب آ جائیں تھوڑے نعرہ تکبیر بابا سے بلند نعرہ تکبیر کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا ایک وہی نظر آتا ہے ارے جب کچھ نظر نہیں آتا نعرہ تکبیر بابا سے بلند بول جائے نعرہ رسالت جا کے بابا سے بلند نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت گورے یکتا ہے اپنے فن میں لسانی ہے تو سادگی میں پوری خلاص تقریر کا بانی ہے تو میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا دامن قلب پھیلائے رکھوں آپ واز کرتے رہیں میں عمر بھر سنتا رہوں عمیق الفکر دقیق علامہ مختار من صدیقی صاحب ہم سبھی اب آپ کو سماعت کریں گے جناب سے ہی مدبانہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنا علمانہ و فلسفہ نواز ہمارے قلوب و اذہان کو روشناس کرنے کے لیے پیش کریں گے سبھی سنگی تھوڑی تھوڑی اور قریب آ کر تشریف رکھیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لولی والصلاة على نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اشکر لی ولوالدیک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأدی ذلك الباب او احفظه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ
کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علماء اور صوفیاء نے درود پاک کے بے شمار فضائل تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور فرمایا اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ خراساں کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جب اس کا وصال ہوا، بعد از وصال اسے خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا کہ بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی فرمائی اور فضل فرمایا ہے اور میری بخشش فرما دی ہے۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ اپنے محل میں کھڑا تھا جو اونچائی پر ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ نیچے جب میں نے نظر دوڑائی تو ہر طرف مجھے اپنی فوج ہی فوج نظر آئی، چاروں اطراف میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا اور اس فوج کے ساتھ میں آپ کی مدد کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے جو میرے نبی کے بارے میں خیال کیا تھا وہ تیرا خیال بہت اچھا تھا، اس خیال کی وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال بھی کرے، اللہ اس خیال کی بھی حیا فرماتا ہے، احترام فرماتا ہے۔ تو جو امتی اپنے نبی کو درود پاک کے ذریعے یاد رکھے اور عاد و وظائف کے ذریعے یاد رکھے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکم۔ معزز و محترم علماء ذی وقار، سامعین ذوی الاحتشام، آج ہم سبھی محترم حافظ محمد یاسر صاحب کے والد گرامی محترم مقام جناب ماسٹر محمد زمان صاحب مرحوم و مغفور، ان کی دعائیہ تقریب کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اخری مناظر کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اعزاز اور شرف بخشا ہوا تھا وہ آپ سبھی سے مخفی نہیں ہے۔ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق، مسجد کے ساتھ نسبت اور ایک ایسا پیشہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہوا تھا جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا انما بعثت معلما۔ حضور نے اس پر فخر فرمایا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت معلم مبعوث فرمایا ہے۔ تو ہر بندے کو اس پیشے پر، اس معاملے پر فخر ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ کا پیشہ ہے۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ہر وقت جو بندہ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا رہتا ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، ارشاد خداوندی ہے انشکر لی ولوالدیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں سے ہی والدین کی عظمت کا اظہار ہو جاتا ہے، ان کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا، اپنے ذکر کے ساتھ متصل فرمایا۔ پہلے اپنا شکر فرمایا اور ساتھ ہی ماں باپ کے شکر کا حکم دیا۔
ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حسن سلوک کو متصل کر کے یہ بیان کیا کہ میرے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، ان کی عظمت کا ہے، ان کی فضیلت کا ہے، ان کے مقام کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب لفظ شکر جو ہے یہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام شکور بھی ہے اور شاکر بھی ہے، جب اس لفظ کو اللہ کی طرف منسوب کریں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات، وہ باری الہ جو بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو کر اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ تھوڑے عمل بھی ہوں، تھوڑی نیکیاں بھی ہوں، تھوڑی حسنات بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے شکور اور شاکر، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بندے کے تھوڑے عملوں کو قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا جب تم اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کا قدردان ہے، ان کی تکریم اور عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر بندے اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، گھر کے سین میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اسے اٹھایا، سونگا، صاف فرمایا اور اسے تناول فرما لیا۔ ساتھ فرمایا عائشہ یہ اللہ کا رزق ہے، جو بندہ اللہ کے رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ اسے رزق واپس لے لیتا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ کبھی خطا کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، دل میں اسے اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، اپنے جرم کا اعتراف کر لے، دل میں اعتراف جرم نہ بھی کرے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے، دل میں اسے احساس ہو کہ میں غلط کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، ابھی زبان سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صرف بندے کو احساس پیدا ہو گیا۔ اور دوسری اس حدیث کے ساتھ جو چیز روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازے، اللہ اپنا انعام فرمائے، وہ بندہ اس انعام کے ملنے پر صرف یہ سمجھے، یہ کہے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے، یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا کی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ فرمایا ابھی شکر نہیں ادا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نیا لباس دے دے، نیک کپڑے دے دے، بندہ وہ کپڑے پہنتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے کہ باری الہ میں اس کے اہل کہاں تھا، تیری کرم نوازی ہے، تو نے مجھے نیا لباس عطا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اس کا لباس اس کے گھٹنوں سے، گھٹنے جو ہیں اس سے نیچے ہی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، فارسی کا مقولہ ہے رحمت خدا بہانہ میں جو ید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کی بخشش کے۔ یہ ہماری کمیاں کجیاں ہیں کہ ہم اس کی طرف رغبت نہیں کرتے، وہاں تک ہم پہنچتے نہیں، ہم کوشش نہیں کرتے، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر راضی ہو کر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اگر کھانا کھائے نا کہے الحمدللہ، پانی پیے کہے الحمدللہ، اب کتنی اس میں تک و دو لگتی ہے، کتنی مشقت ہے، صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
پانی پیا تب بھی کہہ دیا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھایا تب بھی کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اس بات پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے کہ اس بندے کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ نعمت میں دینے والا ہوں، یہ نعمت میری طرف سے ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا لا احصی ثناء علیک، اے باری اللہ میں تیری جو شکر ہے، تیری جو نعمتیں ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ میں تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں ایک بات عرض کرتے چلوں کہ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجرا مبارکہ میں، اب تو وہ گھڑیاں نہیں رہی، موبائل نے جو ہے نا سارے معاملات ہی ختم کر دیے، تو اجرا مبارکہ میں پرانی گھڑیاں جنہیں گھڑیال کہا جاتا تھا، بڑی گھڑیاں جن کا الارم لگایا جاتا تھا، وہ رکھی ہوئی تھی 3-4۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دن کو ایک مقررہ وقت میں انہیں چابی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ ان کو اگر وقت مقررہ پر چابی نہ دی جائے تو یہ خراب ہو جاتی ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جو بندہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ کی ایک چھوٹی گھڑی جس سے آپ روزانہ وقت دیکھا کرتے تھے نماز کے لیے، سارے پلاسٹک کی گھڑی تھی اس کی بدری، تو آپ اپنے سرہانے اسے رکھا کرتے تھے، کبھی کبھی جیب میں رکھ دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ لباس تبدیل کرتے ہوئے وہ لباس کے اندر دوسرے کپڑوں میں چلی گئی، تلاش بسیار، کافی تلاش کے بعد جب ملی، کافی سنگی دوڑ دھوپ کرتے رہے، بعد میں جب ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی اتنی قیمتی نہیں تھی، لیکن اس نے ہمارا ساتھ بڑا دیا ہے، ہم نے اس سے بڑا استفادہ کیا، بڑا فائدہ اٹھایا ہم نے اس سے، ہم اسے دیکھ کر اوقات دیکھا کرتے تھے اور ہم نے خیال کیا کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میری اس نے قدر نہیں کی ہے۔ تو جو لوگ قدردان ہیں، اللہ کے شکر کرنے والے ہیں، وہ کسی بھی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نیکی جو ہے اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ مسجد سے تنکا اٹھانا جو ہے، فرمایا یہ ظاہراً لوگوں کے لیے کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بڑا عمل ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو اس نے تنکا اٹھایا ہے صفائی کی نیت سے، مسجد کو ستھرا رکھنے کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بدولت اس کی بخشش فرما دے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، گزشتہ امتوں کے اندر ایک خاتون تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ سفر کے لیے نکلی، دوران سفر ایک کنویں پر جب اسے پیاس لگی تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنا موزہ جوتا جو ہے اس کے ساتھ باندھ کر پانی نکالا، پانی پیا، پھر دیکھا قریب ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ جس طرح مجھے تکلیف پہنچی ہے، پیاس لگی تھی، اسی طرح یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اس کی بھی یہی کیفیت اور حالت ہے۔ اس نے پانی نکال کر اسے پلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے میری تخلیق کی قدر کی ہے، میرے پیدا کردہ چیز کی جو ہے نا عزت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا، جنت عطا فرما دی صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اس لیے راستے سے بھی جب گزرے نا، کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، کانٹا پڑا ہوا ہو، اسے بھی اٹھا دیا کریں، اسے چھوٹا نہ سمجھا کریں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی جو ہے نا قبول ہو جائے آپ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ گزر رہا تھا، راستے میں اس نے ایک درخت دیکھا لگا ہوا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ راستے میں درخت ہے، لوگوں کے گزرنے میں تکلیف کا باعث ہے، لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، گزرنے میں تکلیف دیتا ہے، تو اس نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے مرنے کے بعد جنت کے اندر اسی درخت کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا، اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا عمل اتنا قبول ہو گیا کہ اس نے یہ خیال کیا تھا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس طرح کی نیت ہوگی اس طرح کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں کہ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نعمت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایک ہماری غفلت ہے کہ جب یہ ہستیاں موجود ہوتے ہیں،
جب یہ ہمارے سروں کا سایہ موجود ہوتا ہے تو ہم اس طرح قدر نہیں کرتے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں اس وقت جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت جو کمی پیدا ہوتی ہے وہ وہی بندہ جانتا ہے جس کے ماں باپ گزر چکے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب یہ نعمت موجود ہو اس وقت اس کی قدر کرو، اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دو، جتنا بھی استفادہ کر سکتے ہو ان سے، جتنا بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہو کرو، اس واسطے کہ یہ نعمت دیر پا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب اولاد اس مقام پر پہنچتی ہے کہ والدین اب سوچتے ہیں کہ ہمارے اولاد جو ہے نا اب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، ہماری اب یہ خدمت کرے گی، لیکن ہوتا کیا ہے اس وقت ماں باپ چلے جاتے ہیں، اولاد ہاتھ ملتے رہ جاتی ہے، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث موقوف ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی تکریم کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے، ان کے مقام کا خیال رکھتی ہے، جب وہ اولاد دنیا سے جائے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس اولاد کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب اولاد ہے جنہوں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی تھی، ان کی تکریم کی تھی، ان کی عزت کی تھی۔ اس واسطے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو کوشاں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو صاحبان کیا ہوا ہے، یہ ایسا صاحبان ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ سارے رشتے آپ کو مل سکتے ہیں لیکن ماں باپ جیسا پیار آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ ماں اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر غرض، طمع، لالچ نہیں ہوتا، وہ ان کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ان کی محبت کے اندر کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا گھر کے اندر جو بچہ مالی اعتبار سے کمزور ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، ماں باپ کو سب سے زیادہ اس کی فکر کھائی جاتی ہے۔ ماں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے اس بیٹے کا، بیٹی کا کیا ہوگا ہمارے جانے کے بعد، باپ سوچتا ہے ہمارے اس بیٹے بیٹی کا کیا ہوگا، سب سے زیادہ فکر۔ اور یہ جو رحمت ہے، یہ جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ماں باپ کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ فقط ماں باپ کی شفقت اور محبت کو بندہ دیکھ لینا تو بندہ اسی محبت اور ان کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کو دیکھ کر بندہ ساری محبتیں بھول جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے اندر، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، 3 احباب سفر کے لیے نکلے تو راستے میں جب انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی بارش کی وجہ سے، تو غار کے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر بھاری آیا اور اس نے دروازہ جو ہے نا غار کا دہانہ جو ہے بند کر دیا، منہ بند کر دیا۔ تو وہاں تینوں نے بیٹھ کر آپس میں یہ مشورہ کیا، ان میں سے ایک نے کہا اس طرح کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، جس کے اندر کوئی دنیا کی طمع، لالچ، غرض نہیں تھا۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ باری اللہ تو جانتا ہے، تجھ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، تو علام الغیوب ہے، کہ میرے والدین بوڑھے تھے، ماں باپ بوڑھے تھے، چرپائی پر پڑے ہوئے تھے، میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، روزانہ صبح لے کر انہیں چلا جاتا تھا جنگل میں، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، شام کو جب میں واپس آتا تھا تو سب سے پہلا میرا عمل یہ تھا کہ میں بکریوں کا دودھ دوتا، اور میرے جو ماں باپ چرپائی پر تھے، عمر رسیدہ تھے، ضعیف العمر تھے، وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، سب سے پہلے انہیں دودھ دیا کرتا تھا۔ میری چھوٹی چھوٹی اولاد تھی، میری بیوی بچے تھے، لیکن کبھی میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ دل میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے ماں باپ پئیں گے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو دوں گا۔ ایک دفعہ جب میں واپس آیا تو تھوڑی تاخیر ہو گئی، جب میں واپس پہنچا میرے ماں باپ آرام فرما چکے تھے، سو چکے تھے۔ اب میں نے دودھ تو دو لیا، دل میں خیال آیا کہ بچے بھی رو رہے ہیں، دودھ مانگ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، میرے پاؤں پکڑ رہے ہیں، لیکن میں نے اپنا یہ معمول جو ہے اسے توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اپنی ماں باپ کا انتظار کیا، ان کے سرہانے کھڑا رہا، پوری رات گزر گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے، ساری رات میرے بچے بھوک پیاس سے بلک بلک کر روتے رہے، میں نے ان کی پرواہ نہ کی، ماں باپ کے جاگنے کا انتظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے
میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور اس کے بعد اپنی اولاد کو دیا۔ اے باری الہ تو جانتا ہے یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غار سے پتھر جو ہے نا پیچھے ہٹا اور انہیں روشنی پہنچنا شروع ہو گئی، اور یہ عمل کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا تمہارا والد جو ہے یہ تمہارے لیے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْدِ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ، تو میں اب تمہاری مرضی ہے اس دروازے کو محفوظ رکھو یا اسے ضائع کر دو۔ اس کی حفاظت کیا ہے کہ باپ کی تکریم، عزت، اس کا مقام، مرتبہ، اسے سمجھ کر ان کی تکریم و عزت کرنا، اور اس کی ضائع کرنے کیا ہے کہ ان کے فرمودات کو، ان کے اقوال کو پس پش ڈال دینا، ان کی بات کو قبول نہ کرنا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی قول کو، ان کے فرمان کو قبول نہیں کرتی، ظاہراً تو وہ دیکھتی ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن یہ مقافات عمل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس طرح کا رویہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھے گا، جب تک اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گا وہ دنیا سے جائے گا نہیں۔ فرمایا بروا آباکم تبراکم ابناکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ کل کلاں تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یعنی ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے نا تو ہمیں امید اور توقع ہوگی، اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا، انعام اس کی طرف سے ملتا رہے گا، لیکن دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ کل کلاں جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے، جب ہم ماں باپ بنیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، تو وہ اولاد جو ہے جس طرح ہم نے اپنے والدین کی عزت تکریم کی ہوگی، وہی اولاد ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی۔ اس واسطے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں، ہے نا عربی کا مقولہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بنو، کما تدین تدان، جیسا کرنا ویسا برنا، یعنی جس طرح کا عمل جو حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ مقافات عمل ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گھروں کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گھروں کے اندر جو امن اور چین ہوتا ہے یہ والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑے بندوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بڑا بندہ سفید داڑھی والا، سفید بالوں والا میری طرف ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کوئی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں۔ تو گھروں کے اندر جو برکتیں ہیں وہ بزرگوں کی وجہ سے ہیں، وہ بڑے لوگوں کا انعام ہے ہمارے لیے وہ برکتیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ بڑی عمر کا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، اور جو چھوٹا ہے اس کی شفقت کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بوڑھے بندے کی عزت کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کی عزت کرتا ہے، اور جو بندہ بوڑھے بندے کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا۔ فرمایا وہی نوجوان جو بڑھاپے میں کسی بڑے بندے کی عزت کرتا تھا، بڑے بندے کی تکریم کرتا تھا، وہ نوجوان جب بڑھاپے کو پہنچے گا اللہ تعالیٰ کسی نوجوان کے دل میں اس کی عزت تکریم ڈال دے گا، وہ اس کی عزت کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی دنیا میں ہی اسے اس کا اجر، اس کا انعام اسے دنیا کے اندر مل جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو بندہ ہمارے بڑے لوگوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کی جو ہے نا ان کی تکریم، ان پر شفقت نہ کرے، اور ہمارے معلم کا احترام نہ کرے۔ ماسٹر زمان صاحب ایک معلم تھے، فرمایا جو ہمارے معلم کا احترام نہ کرے فلیس منا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ایک بڑا فلاسفر گزرا، بادشاہ گزرا اسکندر، اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے ماں باپ سے ہی بڑھ کر اپنے استاد کا زیادہ احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے آسمان سے دنیا تک لانے کا سبب بنے، دنیا میں جو مجھے اللہ نے وجود عطا کیا یہ میرے ماں باپ کی بدولت ہے، اور زمین سے آسمان تک جو مجھے اب مقام ملا ہے یہ میرے استاد کی وجہ سے ملا ہے۔
میں آسمانوں تک جو پہنچا ہوں، مجھے جو رفت مقام اور بلند مرتبہ ملا ہے، میرے استاذ کی محنت ہے، ان کی جو مجھ پر محبت اور شفقت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ اور مجھے ان کا اجر دیا ہے۔ اور بعض علماء نے، فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو متعلم اپنے معلم کا احترام نہیں کرتا، اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے استاذ کی جگہ پر نہ بیٹھے، اگر اس نے فیض حاصل کرنا ہے، اگر دنیا میں اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے استاذ، اپنے معلم کی عدم موجودگی میں بھی اس کی جگہ کو، جہاں وہ بیٹھتا ہے، اس جگہ کا احترام کرے اور اس جگہ کو یہ سمجھے کہ یہاں میرا استاذ بیٹھتا ہے، اس جگہ پر نہ بیٹھے، تب جا کر اللہ تعالیٰ فیض دیتا ہے۔ اور فیض کے حصول کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے، وہ ادب ہی ہے۔ اور ہمارا دین تو حضور سے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ جتنا بندہ ادب کرے گا، جتنی تکریم کرے گا، جتنی عزت کرے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عزتیں عطا فرماتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ بلند فرماتا جائے گا۔ اس واسطے اپنے استاذ اور اپنے ماں باپ اور اپنے بڑے، ہر رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان کر دیا، ان کی تکریم، ان کا مقام مرتبہ الگ الگ بیان فرما دیا، تاکہ کسی کے وہم و گمان میں نہ رہے کہ میں اس رشتے کو تو عزت دوں گا، فلاں کے نہ دوں۔ ہر رشتے کا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور ان کی جو تعیین ہے وہ واضح کر دی، بیان فرما دی، تاکہ ہم اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا جس طرح کا احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم ماسٹر صاحب کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کی خدمت جمیلہ کو، جتنی انہوں نے خدمت کی ہے، مسجد کے ساتھ منسلک رہے، ادارے کے ساتھ منسلک رہے، بے شمار طلباء نے ان سے فیض حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس فیض کو جاری و ساری رکھے، اور ان کے بیٹے حافظ قرآن بھی ہیں اور دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو والدین اپنے ماں باپ، یعنی جو ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ والدن اعان والدہ علی بر، فرمایا اللہ تعالیٰ ان والدین پر رحم فرمائے جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی کے معاملات میں اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اس واسطے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اخری نازل حسان فرمائے، ان کے بیٹوں کو اور ان کی اولاد کو، خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور ان کے اس راستے کو، جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، جس راستے پر انہیں چھوڑ کر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ استاد جی، وہاں پہ آپ بیٹھے رہیں گے، وہیں پہ آپ تشریف رکھیں۔ انتہائی فصاحت و بلاغت، بڑی کمالت و جمالت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کمپلیکیٹڈ ایشو شان والدین پہ سیر حاصل گفتگو شنید کی حضرت علامہ مختار صدیقی صاحب نے۔ حضرت سعدی شیرازی تحریر فرماتے ہیں، بہترین ہم نشین وہ ہے جس کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ ماسٹر صاحب کے لیے کی جانے والی اس خوبصورت دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوران نعت سرخیل قافلہ نعت مرکزی صدر آزاد کشمیر نعت کونسل اشتیاق سلطانی ایڈوکیٹ صاحب، محترم استاد ظفر اقبال ظفر سلطانی صاحب، بھائی مطلوب سلطانی صاحب آپ تشریف لائے، ڈاکٹر فرحان صاحب، سید مختار شاہ صاحب، سلیم علی قادری صاحب، دیگر حفاظ کرم قبلہ حافظ صاحب بھی تشریف لائے۔ وقت دعا ہے، میں اظہار تشکر کے لیے درخواست کروں گا جناب علامہ یاسر سلطانی جامی صاحب سے، وہ شکریہ ادا کریں گے، ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اکثر ایسا سننے اور دیکھنے کو ملا ہے کہ جب نماز کے لیے اعلان کیا جائے تو بعد میں احباب ہمیں سرگوشیوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو وضو نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں، جو بندہ زیادہ دیر وضو میں رہے وہ کامل ایمان ہوا کرتا ہے، وضو کر کے اور ساتھ میں اپنے گھر سے کپڑا یا ٹوپی ضرور لایا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ظہر ہم سبھی احباب یہی پہ ادا کریں گے۔ اظہار تشکر کے بعد ہمارے جتنے معزز ثناخان تشریف لائے سبھی سلام میں شامل ہو جائیں گے، ایک ایک شعر سلام کا سبھی پیش کریں گے۔ ڈاکٹر فرحان صاحب بھی تشریف لائے، سبھی احباب کو، دیگر جتنے معزز مہمان دویہ تقریب میں تشریف لائے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب علامہ یاسر سلطانی جامی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے،
یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، اور یتیمی ساتھ لاتی ہے زبانیں بھر کے دکھ یارو۔ سنا ہے باپ اگر زندہ ہو تو کانٹے نہیں چھوٹتے، اور اس شعر کی سمجھ مجھے اب آ رہی ہے۔ میں اکثر محفلوں میں مجالس میں پڑھا کرتا تھا، لیکن مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ اس کے اندر شاعر نے کتنا اپنا دکھ بیان کیا ہے۔ اور آپ جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے، یہ میرے شعبہ کتب کے استاد ہیں، میں اور قبلہ علامہ مولانا افتخار صاحب، ہم مکتوب بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، اور استاد جی آپ نے ان کا بڑا روحانی خوبصورت خطاب سماعت فرمایا، اور انہوں نے ہماری پرورش بچوں کی طرح کی ہے، خوبصورتی کے ساتھ ہمیں درس حدیث پڑھایا ہے، ہم نے سنا ہے۔ ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے والدینوں کی قدر کریں، یہ کنمول موتی ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ جتنے بھی دوست احباب، میرے خوبصورت یہ گلدستہ قبلہ استاد جی، دیگر آپ جتنے بھی نقابہ خطبہ قرہ احباب تشریف لائے، میں اپنی پوری فیملی کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد محترم کی کامل اکمل مغفرت و بخشش فرمائے۔ جتنی بھی میری ہمشیرہ چھوٹی جو ہے وہ نہیں آ سکی، اس کے ساتھ میرے والد محترم کا ایک بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت ہے، وہ بھی پردیس میں ہے۔ قبلہ استاد جی سے بھی گزارش کروں گا کہ اسے صبر کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ باقی اب انشاءاللہ پہلے نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد سلام کے 2 اشاروں کے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جن دوستوں نے وضو کرنا ہے نیچے بھی جگہ ہے، اوپر آپ وضو کر سکتے ہیں، سارے نماز زور ادا کریں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔